السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکسترات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اللہ سبحانہ وتعالی سے دندہ ہولی قرآن about the Holy Quran and about the Prophet of Allah جناب محمد رسول اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کے تمہارے درمیان ایک روشن کتاب اور ایک نور آ گئے کہیے سبحان اللہ سرکار کی آمد کا انداز ہی نرالا ہے مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے اور ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے حق تو یہ ہے سرکار نے حلیمہ کو پالا ہے مائی پروفیٹ آف اللہ پیس بی اپان ہم نیرسٹ ان دا حدیث میرے آقا حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں آنا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری ڈیوائیڈڈ بٹوین دا تھری پلیس اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے رسول کائنات کے نور کو پیدا فرمایا حضرت جابر سے مروی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا یا حبیبی یا رسول اللہ فدا کا بھی آمی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس چیز کو پیدا فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا میں نے ذکر کیا کلام مجید کا قرآن بعد میں پہلے نور محمدی ڈیوائیڈڈ بٹوین دا تھری پلیس اس نور کو تین جگہوں میں تقسیم فرمایا لوح کو بنایا قلم بنایا عرش بنایا پھر اس ایک قسم کو تین قسموں میں ڈیوائیڈ کیا پھر تمام کائنات کو وجود بخشا جنت جہنم تمام کائنات کو وجود بخشنے کے بعد two things compulsory for the every person first of all holy Quran second point prophet of Allah جناب محمد رسول اللہ دو نام ہے ایک ہے اس میں جلالت ایک ہے اس میں محبت اس میں جلالت رب العزت کا نام وحدہ لا شریک ہے ایکتا ہے بے نظیر ہے اللہ کی ذات ازلی ہے ابدی ہے اللہ کی ذات تھی ہے رہے گی قیامت کے بعد بھی رہے گی جب شاعر مشید اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سبحان اللہ جب جنت بنائی گئی جنت کے 8 دروازے ہیں تو رب نے چاہا کہ میں جنت کے 8 دروازوں میں اس میں جلالت لکھوں رب نے حکم دیا اے قلم لکھ لا الہ الا اللہ اسٹاپ ان دس پلیس قلم نے لکھا کہاں لکھا جنت کے دروازے میں لکھا لا الہ الا اللہ واٹ از دا میننگ دس سینٹنس واٹ از دا میننگ دس ورڈ اس کے الفاظ اور اس جملے کا معنی کیا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اسٹاپ ان دس پلیس اے قلم رک جا اب رب کی مشیت نہیں ہے اے قلم رک جا پھر رب کی مرضی ہوئی مشیت ہوئی پھر رب نے حکم دیا اگین ٹو دا پین اللہ آرڈر ملا لکھ محمد رسول اللہ خاموش رہیں گے اس لیے شاعر نے کہا شاعر نے نقشہ کھینچا ہے
محمد سے پہلے تھا عالم نرالا، لگایا تھا شیطان نے ظلمت کا تالا، دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا، مکے میں پیدا ہوا کملی والا، عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے، دائے حلیمہ گود میں تیری چاند، ڈاکٹر آف دا ٹو ورلڈ، مائی پروفیٹ آف اللہ، دونوں جہان کے طبیب، مطلب کیا ہے؟ دا ہولی قرآن، قرآن میں آپ دیکھئے نبی کا مقام و مرتبہ الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مصطفیٰ کا بیان ہے۔ کوئی آیت چہرے کا ذکر کر رہی ہے، کوئی آیت سلف کا ذکر کر رہی ہے۔ کہنے کا مطلب اور منشا یہ ہے، ہم اور آپ سرکار دو عالم کانفرنس میں ہیں اور اعلی سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں، سیدی سرکار تاج الاولیاء تشریف لائے ہیں۔ ہم اور آپ ایسے پیر کے دامن سے وابستہ ہے، انشاءاللہ کوئی طوفان ہمیں اور آپ کو جو ہے زیر نہیں کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ تمام 5 چیزوں پر ہمیں اور آپ کو بالکل مکمل طور پر ایمان لانا ہے۔ میرے دوست، قرآن وہ لازوال کتاب ہے جو دائمی معجزات ہے مصطفیٰ کا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے فرمایا، یہ وہ قرآن جس کو مجھے عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ توریت پر بھی ہمارا ایمان ہے، زبور پر ہے، انجیل پر ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت رد و بدل ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن یہ وہ لازوال کتاب ہے جس میں ہمارا ایمان ہے۔ ان دس ٹائم، اس پیریڈ میں ہمیں قرآن کی تلاوت کر کے نماز پڑھیں گے تب ہماری نماز ہوگی۔ کوئی مفتی اپنے وقت کا فتویٰ دے نہیں سکتا ہے، توحید پڑھو نماز پڑھو، نماز نہیں ہوگی، انجیل پڑھو نماز ہوگی نہیں ہوگی، زبور کی تلاوت کرو اس پیریڈ میں اور کہو نماز ہوگی نہیں ہوگی، اور کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ کوئی مفتی اعظم فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ اس پیریڈ کا مومن یہ ہے۔ شرط یہ ہے اس پیریڈ میں کلمہ جو سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کلمے کی تلاوت ہمیں کرنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت پڑھیں گے تب ہماری نماز ہوگی۔ میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا، یا رسول اللہ تمہاری یاد نہ ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ سورج آیا جو پلک تو اس میں حیرت کیا، وہ چاہتے تو زمین پہ اتر گیا ہوتا۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، تو آرزو لے کر گئے تو انتظار میں۔ میرے بڑے ابو فرماتے ہیں دین کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ہے ان کی شریعت کے سوا۔ Only pray for the Allah 5 times, it is compulsory for every person۔ 5 وقت نماز قائم کیجئے، عبادت کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے، عقیدے کی حفاظت کیجئے، اور علماء کے بارے میں آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء سے محبت کیجئے، پیران نظام سے محبت کیجئے، اماموں سے محبت کیجئے، انشاءاللہ آقا کی حدیث ہے جو دنیا میں کسی عالم دین کے ساتھ محبت کر لے گا، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرے گا، کل جنت میں وہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اسی لیے آخری بات کہہ کے میں بیٹھ رہا ہوں، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گھر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے 2 پھول تو گلدان علی ہے۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ روشن کتاب سے مراد کلام پاک ہے، نور سے مراد ذات پاک